تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ کافرون، سورہ کافرون اور اس کا دوسرا نام سورہ جوہد بھی ہے۔ ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، لیکن کچھ کے نزدیک مکی سورہ ہے۔ اس سورے میں 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: فرما دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا تم جنہیں پوجتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں تم جس کی پوجا کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو میں جس کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ نہ تم اپنا دین چھوڑ رہے ہو اور نہ ہی میں اپنا دین چھوڑوں گا۔ کتاب مالی میں مروی ہے کہ قریش کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جن میں عتبہ ابن ربیعہ، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن سعد تھے۔ انہوں نے کہا: اے محمد، آئیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اور آپ عبادت کریں اس کی جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو اس طرح ہم اور آپ اس امر میں شریک ہو جائیں گے۔ پس اگر ہم حق پر ہوئے تو آپ کو اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا، اور اگر آپ حق پر ہوں گے تو ہمیں اس میں سے کچھ حصہ مل جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کو نازل فرمایا۔ کہا گیا ہے کہ مکرر لانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلا لا اعبد مستقبل کے معنی دے رہا ہے اور لا داخل نہیں ہوتا مگر صرف مضادے پر جو استقبال کے معنی دیتا ہے، اور دوسرا فعل ما عبد حال یا گزشتہ کے معنی دے رہا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ ابو شاکر دیسانی نے ابو جعفر احول سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی حکیم ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ اور یکے بعد دیگرے اسے دہراتا رہا۔ احول کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ مدینہ منورہ گیا اور امام صادق علیہ السلام سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سورے کا سبب نزول اور جملوں کی تکرار اس لیے ہے کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ 1 سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم 1 سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، پھر آپ ہمارے معبودوں کی 1 سال عبادت کریں گے اور ہم 1 سال آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے قول کے مطابق جواب دیا۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بھی قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد اپنی واجب نمازوں میں سے کسی واجب نماز میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اور اس کے والدین کی اور اس کی اولاد کی مغفرت فرما دے گا، اور اگر وہ شخص بدبخت ہوگا تو اس کا نام بدبختوں کے دفتر سے مٹا کر دیوان سعادہ نیکوکاروں کے دفتر میں لکھ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے سعید بنا کر زندہ رکھے گا، اور اس کی موت شہید کی موت ہوگی، اور وہ شہید کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تفسیر مجموع البیان اور کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن ہے، اور مجموع البیان میں یہ اضافہ ہے کہ جب یہ سورہ پڑھ کر فارغ ہو تو کہے اعبد اللہ وحدہ، اعبد اللہ وحدہ، میں خدا یکتا کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو یکتا ہے۔ مجموع البیان اور قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب یہ سورہ پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو کہو دین الاسلام 3 مرتبہ، اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا دین ہے، اسلام میرا دین ہے۔